بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی اولاد کے لیے دعا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اپنی اولاد کے بارے میں بہت عجیب و غریب ہے۔ انہوں نے جب اپنی اولاد کو بیت اللہ شریف کے پاس لے جا کر چھوڑا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو، تو یہ دعا مانگی: اے میرے پروردگار، میں نے اپنی اولاد کو ایک ایسی وادی میں ٹھہرایا اور سکونت دی کہ جس میں ذرات بھی نہیں، ہریالی اور ذرات کا نام و نشان بھی نہیں۔ ایسی جگہ پتھر ہی پتھر ہے، پانی نہیں کہ جس کی وجہ سے نہ پھل ہے، نہ پھول، نہ درخت ہے، نہ کچھ ہے، اور نہ ہی ایسی بے اپجاؤ جگہ پر میں نے اپنے بچوں کو چھوڑ دیا تیرے حرمت والے گھر کے پاس جو کہ بیت اللہ شریف وہاں تھا، اور میں نے اپنی اولاد کو اللہ کے گھر کے پاس بسایا۔ گھر کے پاس بسانے کے بعد یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ، نیت یہ ہے کہ وہ نماز پڑھنے والے بن جائیں، یعنی عبادت گزار بن جائیں۔ اگرچہ لفظ صلاۃ کا استعمال کیا، مگر صلاۃ کا لفظ عبادت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، تو یہ بتایا گیا: اے اللہ، تیرے گھر کے پاس چھوڑا تاکہ نماز پڑھیں، نماز کا لفظ استعمال کیا تاکہ تیرے گھر میں جا کر عبادت کر سکیں۔ اس کے بعد یہ دعا فرمائے: اے اللہ، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل فرما دے تاکہ ان کو لوگوں کے اندر محبوبیت نصیب ہو، قبولیت نصیب ہو اور عزت نصیب ہو۔ اے اللہ، ان کو ایسا بنا دے کہ لوگ ان کے پاس آیا کریں۔ اے اللہ، ان کو کھانے کے لیے پھل عطا کر دیجئے تاکہ وہ آپ کا شکریہ ادا کر سکیں۔ اتنی پیاری دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کے لیے مانگی۔ آج بھی چاہیے کہ ہر ماں، ہر باپ اپنے بچوں کے لیے یہی دعا مانگیں۔ ہم یہ نیت کریں: اے اللہ، ہماری اولاد ایک ایسی جگہ زندگی گزار رہی ہے جو دینی اعتبار سے بے عملی کا ماحول ہے، دینی اعتبار سے برائی اور گناہوں کا ماحول ہے، نیکی کم ہے، برائی زیادہ ہے، اس لیے یہ بھی ایک طرح سے ایک ایسی وادی کی طرح ہے جو غیر اپجاؤ ہے۔ لوگوں، مسلمانوں کے گھر عام طور پر مسجد کے قریب ہوتے ہیں، کبھی چند منٹ میں پہنچ جاتے ہیں، کبھی 10 منٹ میں پہنچ گئے، پر تھوڑا سا فاصلہ ہوتا تو یہ نیت کریں کہ اے اللہ، تیرے گھر کے پاس ہم نے اپنی اولاد کو مکان بنا کر دیا، یہاں کا ماحول دینی نہیں۔ اے اللہ، ہماری نیت یہ ہے کہ ہماری اولاد نماز پڑھنے والی بن جائے۔ اے اللہ، ان کا رابطہ مسجد کے ساتھ پکا ہو جائے، تیرے گھر سے ان کو محبت ہو جائے، چونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس کو مسجد میں کثرت سے آتے دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو، لہٰذا مسجد کے اندر ان کا دل لگ جائے۔ اور اے اللہ، ایسا نہ ہو کہ ان کے حاسد ہوں، ان کے مخالف ہوں، ان کو تکلیف پہنچانے والے لوگ ہوں، ایسا نہ ہو۔ اور یہ دعا کریں کہ اے اللہ، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیجئے، لوگ ان کی عزت سے پیش آئیں، لوگ ان کا اکرام کریں، لوگ ان کی تعریفیں کریں، لوگ خوشی خوشی ان سے ملیں اور اچھے اخلاق کا برتاؤ کریں۔ اے اللہ، ہماری اولاد کو ایسی قبولیت دیجیے۔ اے اللہ، ان کو کھانے کا پھل دیجیے، اگر پھل مل سکتے ہیں تو روٹی پانی تو پہلے کی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف روٹی پانی ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو کھانے کے لیے پھل بھی عطا فرمائیں گے، حلال اور پاک رزق خوب زیادہ عطا فرمائیں گے۔ اور مقصد کیا ہوگا؟ مقصد یہ ہوگا کہ اے اللہ، وہ آپ کا شکر ادا کر سکیں۔ انہوں نے یہ اس لیے کہا کہ شکر ادا کرنے والے بندے تھوڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا کے اندر خود اس کا اظہار فرمایا ہے کہ میرے بندوں میں سے تھوڑے ہوتے ہیں جو شکر گزار ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کتنی پیاری اور خوبصورت ہے۔ ہر ماں اور باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی نیت کر کے اپنے مفہوم کو ذہن میں رکھ کر ابراہیم علیہ السلام کی طرح دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو عزت بخشی، ان میں سے انبیاء کو پیدا کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کی اولادوں میں اولیاء اللہ کو پیدا فرمائیں گے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے تمام نبیوں کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کی اولادوں میں سے کسی بڑے ولی کو پیدا فرمائیں گے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے ان کو بڑی ماترا میں رزق عطا کیا، آج دیکھیے عرب ملکوں کے جتنے لوگ ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے نیچے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آج بھی ان کو کھانے کے لیے پھل عطا کیے، لہذا اس دعا سے فائدہ اٹھائیے۔ اللہ رب العزت ہماری اولادوں کو نیک بنا دے۔ نیک اولاد انسان کے لیے نعمت ہے اور بری اولاد انسان کے لیے بوال ہے، اس لیے کہ نیک اولاد صدقہ جاریہ بنے گی۔ قرآن مجید نے بتا دیا، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے والد کے نیک اولاد تھے، دعا مانگتے تھے
دیکھیے وہ شکر ادا کر رہے ہیں جو نعمتیں اللہ نے ان پر کی یا ان کے والد محترم پر کی۔ نیک اولاد تو ماں باپ کے لیے بھی نیک دعائیں کرتی ہے، اور بری اولاد تو انسان کے لیے دنیا میں بھی تکلیف کا سبب بنتی ہے اور آخرت میں بھی شرمندگی کا سبب بنے گی۔ بری اولاد کا کیا بتائیں، انسان کے لیے یہ چھٹی انگلی کی طرح ہوتی ہے، نہ اس کو انسان کاٹ سکتا ہے نہ برداشت کر سکتا ہے۔ جو اولاد ہوتی ہے، اب ماں باپ کو ان کے پاس رہنا تو ہوتا ہی ہے، مگر دل ہی دل میں گھٹ گھٹ کر جی رہے ہوتے ہیں، اس بری کا کیا کہنا۔ اللہ پاک ہم سب نوجوان بھائی بہنوں کو اپنے ماں باپ کی خدمت و عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خدا حافظ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔